نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تجوید کے ٹاپک میں ایک ٹاپک ہم نے چوز کیا ہوا ہے کہ مد کس کلمے کے اوپر آتی ہے، کس حرف کے اوپر آتی ہے، کیوں آتی ہے، محل مد یعنی مد کے آنے کی لوکیشن کون سی ہے، اور آنا ہے تو سبب کون سا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا ایک ماہ ہے، اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے، ایک ماہ کے اوپر نہیں لکھی ہوئی، تو جس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ جان لینے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس ماہ کو ہم نے مد کے ساتھ پڑھنا ہے اور کس ماہ کو مد کے بغیر پڑھنا ہے۔ تو یہ ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ اگر حروف مدہ یا لین کے بعد سبب مد حمزہ ہے یا سکون ہے، حمزہ ہے، تو پچھلے لیکچر میں ہم نے حمزہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے یا اگلے وہ کلمہ میں ہے تو اس کو مد متصل اور مد منفصل جان کر پچھلا لیکچر ہم نے کمپلیٹ کیا۔ تو یہ سائڈ تو ڈن ہو چکی۔ ابھی آج کا لیکچر سبب مد جو ہے وہ سکون ہے، کوئی ساکن حرف ہے اس کے اندر۔ اچھا جی، ساکن حرف اگر ہے تو پھر ایک شرط آتی ہے کہ کیا حروف مدہ یا لین کے بعد سبب مد سکون، آگے سکون کی دو قسمیں ہیں، عارضی ہے یا لازمی ہے۔ تو آپ ابھی دیکھ لیں عارضی کیا ہے یا لازمی کیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اس کی دو کنڈیشن ہوں گی، ایک ہے سکون، یا تو وہ عارضی ہوگا یا لازمی ہوگا۔ لازمی کو ہم نے نیکسٹ لیکچر میں آئے گا، عارضی کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پتہ چلا کہ سکون عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ سکون عارضی جو ہے پھر آگے ایک کنڈیشن آئے گی کہ ہم نے پیچھے کنٹینیو کیا ہوا مدہ یا لین، مدہ یا لین، مدہ یا لین، تو یہاں پہ ہم نے اس کو علیحدہ کر دیا کہ یہ جو سکون عارضی ہے وہ حروف مدہ کے اوپر ہے یا حروف لین کے اوپر ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ پتہ چلا ایک کنڈیشن ہے جی کہ اگر وہ سکون عارضی حروف لین کے اوپر آ جائے تو وہ کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں سورہ قریش کی بہترین مثالیں ہیں۔ لإیلاف قریش یا خوف، تو خوفن دونوں لکھ لیتے ہیں، قری، لإیلاف قریش۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو پڑھا لإیلاف قریش۔ یہ شین تو دو زیر والی تنوین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس تنوین کو ہم نے خود عارضی طور پر ساکن کر لیا، اس کو کہتے ہیں عارضی۔ جو لازمی ہوتا ہے اس کو لازم ہم نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہی ہے، جس کو ہم نے وقف کرنے کی خاطر آگے پھر وقف کی اقسام ہے، وقف کس وجہ سے کیا جاتا ہے، کہاں کہاں کیا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو ان قواعد کے مطابق ہم نے کہیں پہ وقف کیا تو اصل میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو ہم نے کیا کیا، قریشن پڑھا، کوئی وقف نہیں کیا۔ تو یہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کی جو زیر والی تنوین ہے اس کو نہیں پڑھنا، قریش۔ یہ جو ہم نے اپنے وقف کرنے کی خاطر عارضی طور پر اس کو ہم نے ساکن کر دیا، تو پڑھنے میں یہ لفظ کیا بن گیا، ساکن۔ تو یہ حروف لین، یہ یا حروف لین ہے، یاد رہے واو اور یا یہ دو ہیں حروف لین جب ان کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو، یہ چیزیں ساتھ یاد رکھنی ہے آپ نے۔
تو یہ یا کا ماقبل را کے اوپر زبر ہے تو حروف لین آئے، اس کے بعد سکون ہم نے اس کو عارضی کر لیا، تو یہ لکھنے میں اس طرح کی مد نہیں لکھی جاتی، لیکن تجوید کے قواعد کے مطابق آپ اس کو ذرا لمبا کھینچتے ہیں، مد پڑھتے ہیں تو وہ مد اس شکل میں آئے گی۔ تو اس مد کا نام ہے مد عارض لین۔ یہ مد کی 9 اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ پہلی ہم نے ایک پڑھی تھی مد لازم، تو آگے پھر مد فرعی کی اقسام میں مد متصل اور مد منفصل پڑھی۔ آج مد عارض لین اور مد عارض وقفی، یہ 2 اقسام ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کلیئر ہوا جی آپ کو۔ خوف، رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو من خوفن، تو یہ خوف جو ہے یہ ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ اس فا کی جو زیر والی تنوین ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ تو یہ ہے محل مد کیا ہے؟ واو ساکن ماقبل فتحہ واو لین اور فا آگے سکون آ گیا، یہ سکون عارضی ہم نے کیا، تو اس کو ہم پڑھیں گے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ ہے مد عارض لین۔ دوسری طرف چلتے ہیں۔ مد عارض وقفی، اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اس کی مثال سورہ فاتحہ میں شروع ہی سے ہم لے لیتے ہیں، بسم اللہ میں بھی ہے۔ تو کیا پڑھیں گے جی ہم اس کو؟ اگر ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں یہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو میں نے اس نون کے اوپر زبر کو پڑھا اور مد نہیں کی۔ دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے یہ یا مدہ ہے، یا یعنی مدہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ جب الف کا ماقبل زبر، واو کا ماقبل پیش، یا کا ماقبل زیر کے ساتھ ہو تو یہ تینوں حروف بالترتیب مدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یا کا ماقبل زیر کے ساتھ ہے تو یہ یا مدہ محل مد بنی، اور اس کے بعد یہ سکون جو عارضی سکون ہے ہم نے کیا، ہمارا وقف کرنے کا ارادہ تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے پڑھیں، ملا کے 2 آیت کو نہ پڑھیں، تو وہ ہمارا ارادہ ہے۔ تو ہم نے اس کو پڑھا رب العالمین۔ یہ جو ہم نے لمبا کیا اس مد کے سائن کے بغیر، اس کو ہم کہتے ہیں مد عارض وقفی۔ تو اگر ہم جس طرح میں 2 آیات پڑھ کے الرحمن الرحیم، وہ الرحیم مالک یوم الدین، اگر وہ میم کے نیچے زیر کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر مد نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے قاری کے لیے کہ اس نے کوئی ارادہ تو کیا ہو وقف کرنے کا پہلے، تو پھر اچانک اس میں خیال آیا چلو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، تو وہ غلطی شمار ہوگی۔ میں غلطی ظاہر کرتا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں نے دونوں آیات کو پہلی آیت پہ وقف کرنا ہے، وقف کے دوران میں نے اس کو لمبا کیا، پھر سوچا جوڑ لیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ پہلا مین جو میں نے کیا وہ غلطی ہے۔ اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ سبب مد تو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ نون کے اوپر زبر پڑی ہے، نون کے اوپر زبر
نہ پڑھیں سکون ہو تو اس کو لمبا ہم کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. الحمدللہ رب العالمین، سکون آیا تو مد بنی. اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اس کو لمبا بالکل نہیں کریں گے، صرف ایک دو حرکات کے برابر حروف مدہ کو پڑھا جائے گا. یہ ہیں جی مد کا جو ہم نے چیپٹر شروع کیا ہوا ہے، اس کا نیکسٹ لیکچر. آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ حروف مدہ یا لین کے بعد سبب مد سکون جو ہے وہ لازمی ہو تو پھر کیا بنے گی حالت اس کی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.